مناہل گھبراتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فرزام رات کا کھانا کھانے کے بعد کسی کام سے گیا تھا اور دوپہر میں اس کی کہی باتوں کو یاد کر کے مناہل بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ وہ فرزام کو کیسے بتاتی کہ وہ بھی اس کی قربت کے لیے تیار نہیں تھی اور شاید کبھی ہو بھی نہیں پاتی۔ خود کے غلیظ اور کمتر ہونے کا جو خیال اس کے ذہن میں بٹھایا گیا تھا وہ مناہل کو اس کی ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ دروازے کا لاک کھلتا دیکھ کر مناہل کو اندازہ ہوا کہ فرزام واپس آ چکا ہے، اس لیے اس نے اس سے چھپنے کے لیے فوراً واش روم میں بند ہو گئی۔ خالی کمرہ دیکھ کر فرزام کے ماتھے پر بل آئے۔ من کہاں ہو تم؟ فرزام نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نہا رہی ہوں۔ واش روم سے آنے والی مناہل کی گھبرائی سی آواز پر فرزام کے لب مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مناہل کا دل بہت زور سے دھڑکا اور وہ مجبوراً شاور لینے لگی۔ تبھی واش روم کا دروازہ ناک ہوا۔ نہا تو رہی ہو تو یہ ڈریس چینج کر لینا، تمہارے لیے یہی لینے گیا تھا۔ فرزام کی آواز پر مناہل نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو فرزام نے ایک شاپنگ بیگ اسے تھمایا تو مناہل نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ مناہل نے وہ ڈریس پہن کر دیکھا تو مزید گھبرا گئی، کیونکہ وہ نیلے رنگ کی میکسی ویسے تو پیروں تک تھی لیکن بازو کے نام پر صوفے 2 سٹریپس تھی جن پر سلور کام ہوا تھا۔ مناہل نے اسے پہن کر اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر روم سے باہر آئی اور کمرے میں چلتے ہیٹر کے باوجود ٹھنڈ سے بری طرح کانپنے لگی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے اسے اپنی گرم آغوش میں لے لیا اور اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن پر آتا پانی کا قطرہ چون لیا۔ اف، فرزام! جی فرزام کی جنون! فرزام نے انتہائی محبت سے کہا اور اس کا رخ اپنی جانب کر کے اس کے بال سے تولیہ ہٹا دیا اور دوپٹہ ہٹانا چاہا، لیکن مناہل نے مضبوطی سے اس دوپٹے کو تھام لیا۔ فرزام پلیز مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھ سے؟ فرزام نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ نہیں، آپ سے نہیں، بس ڈر لگتا ہے، مناہل نے بے بسی سے کہا۔ پلکوں پر آنسو ٹھہر چکے تھے۔ فرزام نے اپنے ہونٹ اس کی بھیگی پلکوں پر رکھے۔ اور میں بھی سمجھ چکا ہوں، یہ ڈر تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک میں اسے ختم نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر فرزام نے مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو خوف کے باعث مناہل کا سانس اٹک گیا۔ اس رات کا ہر ایک پل مناہل کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ تب بھی تو کمزور ہی تھی، بہت زیادہ۔ بے بس تو کیا وہ آج بھی کمزور ہی رہے گی؟ کیا وہ ہمیشہ کمزور ہی رہے گی؟ من، سانس لو۔ فرزام نے اس کا اٹکا سانس دیکھا تو سختی سے کہا، لیکن مناہل تو اپنے ہی خوف میں ڈوب چکی تھی۔ من، میں نے کہا سانس لو، فرزام نے سختی سے کہا۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ مناہل کی کمر پر سخت ہوئے، لیکن پھر بھی مناہل نے سانس نہیں لیا تو فرزام اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور اپنی سانسیں اس کو سونپنے لگا۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی اور اس نے گھبرا کر گہرا سانس کھینچا اور یہی موقع دیکھتے فرزام ان نازک ہونٹوں کو اپنی شدت سے آگاہ کروانے لگا۔ مناہل اس کے جنون پر کانپ کر رہ گئی۔ فرزام اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اپنے ہونٹ اس کی گردن تک لے گیا۔ فرزام کی اس بے خودی پر مناہل کی جان خوف سے لرز رہی تھی، لیکن فرزام کو اس کا اندازہ ہی کہاں تھا۔ وہ تو مدہوش ہوئی اسے اپنی محبت سے باور کروا رہا تھا۔ اس نے مناہل کا دوپٹہ اس کے گرد سے ہٹایا اور کندھے میکسی کی سٹرپ ہٹا کر وہاں اپنے ہونٹ رکھے تو مناہل پھوٹ پھوٹ
کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر فرزام اس سے دور ہوا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ من پلیز ایسا مت کریں، میں کچھ بھی کر لوں میرے ذہن سے اس کالی رات کا عکس نہیں جاتا، اپنا آپ بہت بے بس لگنے لگ جاتا ہے، بہت حقیر۔ مناہل نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ فرزام اٹھ کر بیٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رو مت میرا جنون، کچھ نہیں کر رہا میں۔ فرزام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ میں آپ کے قابل نہیں فرزام، آپ دوسری شادی کر لیں۔ مناہل کی بات پر فرزام نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا اور اس کا چہرہ اوپر کر کے لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ بکواس آج تو کر لی، آئندہ برداشت نہیں کروں گا میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم پاکیزہ اور معصوم ہو، غلیظ وہ تھا جسے میں نے مار دیا، اب خود کو کبھی کمتر مت سمجھنا۔ مناہل نے انکار میں سر ہلایا اور فرزام سے دور ہو کر بیڈ سے اتر گئی۔ میں گھٹیا ہوں، میں اتنی بری ہوں کہ اپنے ہی پھوپھا کو ادائیں دکھا کر اپنی طرف مائل کیا، اور جب وہ بہک گئے تو ان پر الزام لگا دیا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ میں اسی قابل ہوں، میں گھٹیا ہوں، میں بری ہوں۔ مناہل اب اپنا چہرہ نوچتے ہوئے رو کر کہہ رہی تھی، اور اس کی بات پر فرزام مٹھیاں بیچتا اس کے پاس آیا۔ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ من بتاؤ مجھے، کس نے یہ باتیں ڈالی تمہارے معصوم ذہن میں؟ مناہل نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور بس سسکتے ہوئے رونے لگی۔ میں کسی مرد کے قابل نہیں، جو عورت اپنی لاج کی حفاظت نہ کر پائے اس کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ مناہل نے پھر سے کہا۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ بس کرو من، بس کرو۔ فرزام اسے کندھوں سے پکڑ کر چلایا۔ میری جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرتی، اور میں اتنی بے حیا ہوں کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پھوپھا نے مجھے۔ فرزام کا ہاتھ اٹھا اور زور سے مناہل کے گال پر پڑا تو مناہل کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی، اور وہ حیرت سے نم آنکھیں کھولے فرزام کو دیکھنے لگی۔ اب بس، بہت سن لیا میں نے من، تم اب بس مجھے یہ بتاؤ گی یہ باتیں تم سے کس نے کہیں؟ مناہل نے اپنے گال سے ہاتھ ہٹایا اور نظریں چرانے لگی۔ بتاؤ من، کس نے کہا تھا یہ سب تم سے؟ فرزام نے اسے کندھوں سے تھام کر سختی سے پوچھا تو مناہل اس کے سینے سے لگ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ فرزام کو اب اپنی حرکت پر بے انتہا افسوس ہوا کہ اس نے کیا سوچ کر اس نازک جان پر ہاتھ اٹھایا جو پہلے ہی بکھری ہوئی تھی۔ جس رات انہوں نے وہ سب کیا، میں پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ فرزام نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لی۔ صبح میں ملازمہ کو اسی کونے میں بے ہوش پڑی ملی تو انہوں نے میری پھپھو کو بتایا، کیونکہ اس وقت گھر پر وہی تھی۔ مناہل ایک پل کو خاموش ہوئی اور فرزام کے مزید قریب ہو گئی، جیسے کہ اس میں چھپنا چاہ رہی ہو۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گئی تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے میرے سامنے ہی اپنے کانوں سے ڈائمنڈ کے ٹاپس نکال کر ڈاکٹر کو دیے اور اس سے کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ فرزام نے اس کی کمر کو سہلایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ اتنا بول کر مناہل کے گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا بن گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب فیض انکل نے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، کسی کو بھی نہیں، بلکہ بھول جاؤں کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ مناہل اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تو فرزام اس سے دور ہوا اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ پھر مناہل نے آنکھوں میں آنسو آنے پر آنکھیں موند لی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں تایا ابو کو بتاؤں گی، پھر وہ فیض انکل کو ماریں گے۔ مناہل اب کی بار سسک اٹھی اور اس کو اس حال میں دیکھ کر فرزام کا دل
کر رہا تھا کہ بیگ ولا کے ہر فرد کو زندہ درگور کر دے، تو پھپھو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے اس چھوٹی سی عمر میں ہی یہ سب باتیں مجھے کہہ کر اس بات سے باور کروا دیا کہ میں کس قدر گھٹیا ہوں۔ مناہل نے شکوہ کناں آنکھوں سے فرزام کو دیکھا۔ جانتے ہیں اپنی زندگی کے یہ 7 سال ہر لمحہ میں یہ سوچتی رہی کہ ایک 12 سالہ بچی جو خود کو سجانا بھی نہیں جانتی، وہ بھلا کیسے کسی کو اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ مناہل نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لی۔ میں نہیں سمجھ پائی فرزام کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس طاقتور آدمی کا مقابلہ نہیں کر پائی تو اس میں میرا کیا قصور۔ اب کی بار فرزام نے بھی ضبط سے اپنی آنکھیں موند لی، جو تب سے روکے جانے والے آنسوؤں کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں نہیں سمجھ پائی کہ گناہ اس کا تھا تو گھٹیا میں کیوں ہوں۔ مناہل نے اپنا ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا اور پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگا کہ فرزام اسے اپنی باہوں میں لے کر دلاسا دے گا، لیکن فرزام کو خود سے دور ہوتا دیکھ کر مناہل نے سہم کر اپنی آنکھیں کھولی اور فرزام کو دیکھا جو اپنی جیکٹ کے ساتھ ساتھ کار کی چابیاں پکڑ کر باہر کے دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ مناہل کو لگا کہ وہ بھی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے تو بند ہوتے دل کے ساتھ اس کی جانب بھاگی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مناہل کو لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت فرزام بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس گھٹیا عورت کو اس کے شوہر کے پاس پہنچانے۔ فرزام کا جواب سن کر مناہل مزید ڈر گئی اور بھاگ کر پیچھے سے اس کے لپٹ گئی۔ پلیز مت جائیں فرزام۔ کیوں؟ فرزام نے پلٹے بغیر پوچھا۔ آواز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ میں نہیں چاہتی آپ میری وجہ سے کسی اور کی جان لیں۔ فرزام اس کی جانب پلٹا۔ مناہل ایک 12 سالہ بچی کی ہمت توڑنے، ان سے اسی کی نظروں میں گرا دینے کی یہی سزا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہر اس فرد کی یہی سزا ہونی چاہیے جو مرد کو تو دودھ کا ڈیلا قرار دیتا ہے اور عورت کا سب کچھ لٹ جانے کے باوجود اسی کو قصوروار کہتا ہے۔ اس میں کہیں میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ فرزام اتنا کہہ کر وہ اسے جانے لگا تو مناہل فوراً اس کے سامنے آئی اور اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ پلیز مت جائیں فرزام، اگر تایا ابو نے آپ کو کچھ کر دیا تو۔ ایسا سوچ کر یہ مناہل کا دل بند ہوا تھا کہ وہ اس کو کھو دے گی۔ پلیز مت جائیں۔ فرزام کافی دیر وہیں کھڑا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، روک لو مجھے۔ مناہل نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یہاں روک لو من، تو آج اس کی جان بچ جائے گی، لیکن اگر یہاں سے چلا گیا نا تو وعدہ کرتا ہوں اس کی وہ زبان ہی باقی نہیں رہے گی جس سے اس نے یہ سب باتیں کی۔ مناہل اضطراب سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں کیسے روکوں آپ کو؟ کچھ ایسا کرو کہ میں یہاں سے جانا ہی نہ چاہوں، کچھ ایسا من کہ میرا غصہ پل بھر میں غائب ہو جائے۔ مناہل نے سہم کر فرزام کو دیکھا۔ فرزام بھی جانتا تھا کہ وہ اس کی نازک جان کو مشکل میں ڈال چکا تھا، لیکن آگے جو مناہل نے کیا وہ فرزام نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مناہل نے اس کے قریب ہو کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور جھک کر اپنے کپ کپاتے ہونٹ فرزام کے سینے پر رکھ دیے۔ ان ہونٹوں کی نرمی محسوس کر فرزام نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی۔ مناہل نے اپنے ہونٹ اس کی تھوڑی پر رکھے تو فرزام نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیے اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ مناہل اس کی اس حرکت پر سہم گئی، لیکن پھر بھی ہمت کرتے ہوئے اپنے ہونٹ فرزام کی گردن پر رکھے اور اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ پلیز مت جائیں فرزام، مناہل نے اتنی محبت سے کہا
کہ فرزام اپنا تمام غصہ بھلا کر مسکرا دیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اتنے پیار سے روکو گی تو کون کمبخت تم سے دور چل جائے گا۔ فرزام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ ایک بات یاد رکھنا مناہل، جو باتیں تم سے کہی گئیں وہ سب اس معاشرے کے لوگوں کی جاہلانہ سوچ ہے جو کبھی نہیں بدلے گی۔ فرزام نے اسے بہت زیادہ محبت سے دیکھا۔ تم بہت پاکیزہ ہو، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ دل پاکیزہ ہے، تمہاری طرح ہی معصوم ہے۔ یہ جسم تو بس مٹی ہے، مٹی میں بھلا کسی کو کیسے پاکیزہ یا ناپاک بنائے گا؟ یہ کام بس ہمارا دل کر سکتا ہے یا ہمارے اعمال۔ مناہل نے آنکھوں میں محبت سمو کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ اتنے اچھے ہیں؟ فرزام نے اس کی بات پر کہکہا لگایا۔ بس میں نہ ذرا سی ہٹ گریزنلسٹی ہوں، لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے مجھے۔ فرزام نے کالر جھاڑ کر کہا اور مناہل کو لے کر پھر سے بیڈ کی جانب چل دیا۔ گھبراؤ مت، کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ تب تک جب تک تم خود مجھے اپنے پاس نہیں بلاؤ گی۔ فرزام نے مناہل کو پھر سے گھبراتے دیکھا تو اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر دونوں کے گرد کمبل دیتے ہوئے کہا، میں بھلا کیسے؟ مناہل ایسا سوچ کر ہی سرخ ہو گئی۔ جانتا ہوں میرا جنون، اتنی ہمت نہیں تم میں کہ میری جانب پیش قدمی کرو، اس لیے جس دن تمہیں میرے حال پر رحم آ جائے تو یہی ڈریس پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا امتحان ختم ہوا۔ فرزام نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ کر کہا تو مناہل سکون سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ فرزام کی باتوں نے اس کے دل سے وہ بوجھ ہلکا کر دیا تھا جو وہ نازک جان 7 سال سے برداشت کر رہی تھی۔ اس وقت چاہت لون میں تنہا بیٹھی حد سے زیادہ بول رہی تھی۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھی۔ مناہل اور فرزام بھی تو یہاں نہیں تھے جو وہ ان کے ساتھ باتیں کر لیتی۔ چاہت گہرا سانس لیتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور بہرام کے کمرے میں آ گئی۔ کل رات بہرام کے کمرے سے چلے جانے کے بعد سے اس نے بہرام کو نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ تب سے کہاں چلا گیا تھا۔ ویسے بھی وہ بہرام کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی اس کمرے میں آ کر رات کا منظر یاد کرتے ہوئے چاہت کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ پہلے تو وہ ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی، پھر بہرام کے وارڈروب کھول کر دیکھنے لگی۔ بہرام کپڑوں پر نظر پڑتے ہی اس نے شرارت سے ایک سوٹ پکڑا اور اسے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ بہرام کا پینٹ کوٹ پہن کر باہر آئی جو اس کے لیے بہت زیادہ بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ کمرے میں بنے بڑے سے شیشے کو دیکھ کر چاہت اس کے سامنے آئی اور شرٹ کالر ٹھیک کرنے لگی۔ پھر اس نے برا سا منہ بنایا اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا چاہت، میں نے کیا کہا ہے؟ بات کیوں نہیں سنتی تم؟ اپنی آواز بھاری کر کے چاہت نے بہرام کی نقل اتاری اور پھر خود کو شیشے میں دیکھ کر ہنس دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شیشے کے سامنے وہ کھڑی تھی وہ دراصل ایک دروازہ تھا جو بہرام کے سیکرٹ آفس کا تھا، جو بیٹھ کر آفس کا کام کیا کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ وہیں بیٹھا تھا۔ جب چاہت کی آواز پر اس کا دھیان اس شیشے کے دروازے کی جانب گیا۔ اس دروازے کی خاصیت یہ تھی کہ باہر موجود شخص کو تو اپنا آپ اس میں دکھائی دیتا تھا، لیکن اندر بیٹھا شخص باہر ہر چیز دیکھ سکتا تھا۔ تم نے ابھی بہرام خانزادہ کو جانا نہیں چاہت خانزادہ، اس دنیا کا سب سے سڑیل ہوں میں، اتنا کہ ہٹلر بھی مجھ سے آ کر ٹیوشن لیتا ہے۔ چاہت نے پھر سے آواز بھاری کر کے کہا اور پھر کہکہا لگا کر ہنس دی۔ بہرام کے قدم خود بخود اس دروازے کی جانب چل دیے جہاں چاہت کھڑی تھی۔ بہرام نے اپنا ہاتھ اس شیشے کے دروازے پر رکھا اور گہری نگاہوں سے چاہت کو دیکھنے لگا، جو پھر سے اپنی پاگل حرکتوں سے اس کے لیے سراپا امتحان بنی ہوئی تھی، اور شاید یہ معصوم حرکتیں کافی نہیں تھیں، اسی لیے چاہت نے اس کے کمرے میں موجود ہوم تھیٹر پر گانا لگایا، شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔